گلگت میں ایک شیعہ کھیت ہے، ایک سنی کھیت ہے، ایک کالی چونٹی ہے، ایک لال والی چونٹی ہے، تو ایک شیعہ چونٹی، ایک سنی چونٹی. ایک ہمارے درخت بھی ڈیوائیڈ ہے، ہمارے پہاڑ بھی ڈیوائیڈ ہے. ہمارے پہاڑ بھی وہ پہاڑ ہیں کہ اس پہ اہل سنت چراغاں کرے گی، اس پہ اہل تشیع چراغاں کرے گی. تو جب تک یہ ڈویژن جو ہے ہم اپنے ذہنوں کے اندر سے، اپنی اس سوسائٹی کے گٹ کے اندر سے کھینچ کے نکال کے پھینکیں گے نہیں، تب تک ہمیں ڈیوائیڈ کرنے والی طاقتیں، ہمیں کمزور کرنے والی طاقتیں ہمیں ایکسپلائٹ کرتی رہیں گی. اتنی چھوٹی سی تو ویلی ہے ہنزا اور نگر. بالکل. ہنزا کا نگر والوں کی طرف ایٹیٹیوڈ اور نگر والوں کا ہنزا والوں کی طرف ایٹیٹیوڈ، جب تک یہ ہم اس کے اندر ہوموجینٹی نہیں لا سکیں گے، جب تک ہم اس کے اندر ہم اس ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے، اپنے ڈفرینسز کو ایکنالج کرتے ہوئے ان سے ایک سٹیپ اوپر جب تک نہیں جائیں گے، تو جی بی کے لیے بہت پرابلمس ہیں. پر دادا وہ پہاڑ دیکھتے مر گیا، دادا وہ پہاڑ دیکھتے مر گیا، اب بچے بھی وہ پہاڑ دیکھتے مر جائیں گے. تو کون ہوگا وہ جا کے اس پہاڑ کو ٹیپ کرے، اس پہاڑ کے اندر سے ہم وہ ریسورسز نکال سکیں اور اس کو فار دا بیٹرمنٹ آف دا ایریا، فار دا بیٹرمنٹ آف دا کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ہم یوز کر سکیں، یوٹیلائز کر سکیں. پرابلم یہاں پہ یہ آتی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ خود کر سکے. خواہش یہی ہوگی کہ جو یہ مائن جو ہے، جو پہاڑ ہے، خزانہ ہے، اس کو دیکھتے دیکھتے ہم مر نہ جائیں، اس سے کوئی فائدہ بھی لے سکیں. تو گلگت بلتستان تو میں کہتا ہوں کہ دنیا گلگت بلتستان آئے گی اپرچونیٹیز کے لیے، ہمیں شاید باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر ہے وہ سکلز کا ہے. ڈگری میں ناٹ بی ریلیونٹ ڈاؤن دا لین. 10 سال بعد شاید یہ ڈگری کام کی نہ رہے. اسکل اسٹارٹنگ فرام یور بیسک لائف اسکلز ٹو ہائی ٹیک اسکلز، شاید یہی ہمارا فیوچر ہے. اور اس فیوچر پہ میرے خیال میں جی بی کے یوتھ نے یہ راستہ پہچان لیا ہے. بہت آپ نے قیمتی بات کی ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے، ریسرچ اس کی پہلی فاؤنڈیشن ہے. فاؤنڈیشن کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو ہمیں یہ ریسرچ والے کلچر کو فروغ دینے کی مزید ضرورت ہے. ریسرچ ہم نہیں کرتے، اور جب ریسرچ نہیں کرتے تو ہماری جو ججمنٹ ہوتی ہے، ہمارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، وہ فالٹی ہو جاتے ہیں. تو رہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بے ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. کہ جب شکاری اپنے کمان میں تیر ڈال کر کھینچتا ہے تو اس کے سامنے طائر سدرا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یار مجھ سے بہتر شکار کون سا ملے گا، میرا شکار کرو. تو شکاری کہتا ہے کہ تو میری منزل نہیں ہے، میرے تیر نے تو تیرے سے آگے جانا ہے. تو میرے خیال میں اس کانسیپٹ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں صبر صاحب جو پاور ہے، جو انرجی ہے، وہ سول سوسائٹی کے اندر ہے. جب ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور گورنمنٹ سے بہت ساری امیدیں لگاتے ہیں، تو گورنمنٹ کی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک خاص حد تک ان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے. لیکن ایون گورنمنٹ بھی سول سوسائٹی کی پارٹنرشپ کے بغیر کام نہیں کر سکتی. وہ بولی اس سی پیک سے تو ابھی اتنے راستے کھل جائیں گے، اگر ہم تیار نہ ہوئے تو پھر وہ اپرچونیٹیز کوئی اور لے کے چلا جائے گا. چائنیز آ کے لے جائیں گے، عرب کنٹریز سے لوگ آ کے لے جائیں گے، یورپ سے لوگ آ کے وہ اپرچونیٹیز لے جائیں گے، اور ہم شاید ان کے لیے ویٹری کرتے رہیں گے، ان کے ڈرائیور بنتے رہیں گے، ان کے لیے کلینر بنتے رہیں گے. تو شاید ہمیں ان سکلز کی طرف جانا ہوگا. اگر ہم ابھی اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو شاید ہم خسارے میں جائیں گے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ماؤنٹین. ناظرین، ہماری شروع دن سے یہ کوشش ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر مختلف شعبوں میں، مختلف شعبۂ زندگی کے اندر جتنے بھی جو ہماری شخصیات ہیں جو اپنی پروفیشنل سروسز دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ملاقات کرتے ہیں، ان کے ایکسپیرینس اور ان کے نالج کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ نالج ہم آپ تک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں گلگت بلتستان کے ایک معروف مشہور رائٹر ہیں، انالسٹ ہیں. اس کے علاوہ پولارس سسٹم کے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. گلگت بلتستان کے اندر سوشل سیکٹر کے اندر، ایجوکیشن سیکٹر کے اندر
اوورال ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے، اپنا سوشل جو آرگنائزیشنس ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے، سول سوسائٹی کو وائبرنٹ بنانے کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ سب سے پہلے ہم صباح صاحب آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یقیناً سر، ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو ہے تھوڑا اکیڈمک بیک گراؤنڈ، آپ نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا اور اس میں آپ کو کیا کچھ چیلنجز جو ہے وہ آپ کو درپیش رہے؟ بہت شکریہ۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے چینل پہ اور آپ کی وساطت سے میں گلگت بلتستان کے جتنے ویورز ہیں ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے، تو اس کے لیے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ دوسری بات، میں تو گلگت بلتستان کا ہوں۔ میری پیدائش گلگت بلتستان میں ہوئی۔ میں نے اپنی ابتدائی ایجوکیشن اور اس کے بعد کالج وغیرہ میں نے گلگت بلتستان سے ہی حاصل کی۔ میری فیملی بھی گلگت بلتستان میں سیٹل ہے۔ ہم اس کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں جنہوں نے، میرے دادا مرحوم عالیجا غلام الدین غلام ہنزائی، وہ ایک صوفی تھے، فقیر تھے اور لکھنے والے پڑھنے والے آدمی تھے، تصوف سے ان کا لگاؤ تھا، تو ہماری جو پرورش ہوئی وہ ایسے ہی ماحول میں ہوئی۔ تو شروع سے ہی لگاؤ تھا علم کی طرف، کتابوں کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری پوری فیملی کے لیے اور میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی۔ باقی گلگت بلتستان سے میں نے میٹرک کی، اس کے بعد کالج کرنے کے بعد دین آئی جوائن پاکستان آرمی۔ پھر ایک عرصہ میں پاکستان آرمی میں نے سروس کی ہے، اور باقی ایکیڈمک بیک گراؤنڈ میں کچھ کتابیں میں نے لکھی ہیں اور کچھ تقریباً 2-3 نیشنل نیوز پیپرز کے ساتھ میں ایفیلیٹ رہا ہوں، لکھتا رہا ہوں۔ تو یہ ہے، کوئی زیادہ اتنی میری کوئی طویل نہیں ہے سی وی، مختصر سی سی وی ہے۔ بہت زبردست سر۔ ڈیفینیٹلی جو آپ کی پوئٹری ہے یا جو آپ کی رائٹرس ہیں، آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں، آپ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے، اپنے اوورال ہمارے سوسائٹی کے لیے۔ ہم تھوڑا ان لائٹ موڈ میں جانا چاہیں گے، پوئٹری کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوئٹری کیا چیز ہے؟ جو شاعری ہے اس کو اس کی زبان کے حوالے سے آپ شاعری کی طرف کیسے اٹریکٹ ہو گئے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، شاعری اصل میں رگو پے میں ہے، میرے خون میں ہے۔ میرے دادا شاعر تھے، تو یہ شاعری ہمیں وراثت میں ملی ہے، اور میری فیملی میں اور بھی جتنے ہماری فیملی ممبرز ہیں وہ سب تقریباً شعر کہتے ہیں، اچھے شعر کہتے ہیں اور لکھتے ہیں، تو شاید یہ شاعری مجھے ورثے میں ملی ہے، میرے جینز میں شاید اس کا حصہ ہے۔ لیکن میرے لیے الحمدللہ یہ فخر کی بات ہے کہ گلگت بلتستان میں جو پہلی انگلش میں شاعری کی کتاب پبلش ہوئی تھی وہ میں نے لکھی تھی۔ تو یہ اعزاز شاید میرے ساتھ رہے گا کہ گلگت بلتستان کا پہلا انگریزی زبان میں شاعر ہونے کا اعزاز وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا ہے، اور اس کے بعد انگریزی ہی زبان میں نے زیادہ تر شاعری کی۔ دوسری کتاب بھی میری انگریزی زبان میں تھی، البتہ کچھ وقت انگریزی میں لکھنے کے بعد پھر اندازہ ہوا کہ نہیں، مجھے اردو میں بھی تھوڑی تب آزمائی کرنی چاہیے، تو پھر میں نے اردو میں بھی پھر لکھنا شروع کیا۔ تو آپ نے کہا شاعری ہے کیا؟ شاعری تو میتھمیٹکس ہے، میتھمیٹکس آف ورڈز ہے، حساب کتاب اور فارمولوں سے مزین یہ ایک ایسی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے جو کہ آپ کو اپنے گرد و پیش کے سراؤنڈنگز جس سے آپ امپریس ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ میں ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ شعر لکھنے والے کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ننگا ہوتا جاتا ہے۔ شعر، لفظ، ورق، شاعری اپنے آپ کو ننگا کرنے کا نام ہے۔ بہت زبردست سر۔ اچھا، اس کے علاوہ سر آپ ایک پولارس جو سسٹم چلا رہے ہیں اس کو آپ نے کس مقصد کے تحت جو ہے وہ اسٹیبلش کیا تھا؟ ڈیفینیٹلی آپ کا جو سوشل سیکٹر کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے یوتھ کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے، اوورال سول سوسائٹی کو ایکٹیویٹ کرنے کے حوالے سے، اس حوالے سے اس کے کیا آپ کے غرض و مقاصد تھے؟ میرے خیال میں صبر صاحب، جو پاور ہے، جو انرجی ہے، وہ سول سوسائٹی کے اندر ہے۔
جب ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور گورنمنٹ سے بہت ساری امیدیں لگاتے ہیں تو گورنمنٹ کی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک خاص حد تک ان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، لیکن ایون گورنمنٹ بھی سول سوسائٹی کی پارٹنرشپ کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ تو گورنمنٹ تو ٹھیک ہے ایک آرگنائزڈ سسٹم میں ہے، لیکن سول سوسائٹی ہماری آرگنائز نہیں ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ سول سوسائٹی کو اگر ہم آرگنائز کر پائیں، مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں وہ مختلف پلیٹ فارمز پہ اکٹھی ہو جائیں اور ایک کامن کاز کے ساتھ اور پارٹنرشپ میں، ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ میں اور گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ میں اگر آگے جائیں تو میرے خیال میں یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ تو پولارس میں نے بنایا تھا ایز اے کارپوریٹ فار پروفٹ، بلکہ آپ اس کو کہیں پروفٹ فار گڈ، جو میرے ذہن میں تھا۔ ایک میں نے اس کو نالج اور ایک ریسرچ آرگنائزیشن کے طور پہ بنائی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس نے ایکسپینڈ کیا، پھر مختلف جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی، ان کے ساتھ ایڈوائزری میں رول میں، اور اس طرح پولارس چلی گئی، اور الحمدللہ پولارس از ناؤ پراپرلی اسٹیبلش۔ گلگت بلتستان میں بھی پولارس اور پولارس کے ساتھ جتنی ایفیلیٹڈ اینٹیٹیز ہیں وہ الحمدللہ فلی فنکشنل ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ ان دنوں ہمارا جو توجہ ہے وہ تو یوتھ کی طرف ہے کہ کس طرح یوتھ کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، کیسے ان کو ہم یوتھ کو مزید ان کے سکلز کو پالش کر سکتے ہیں تاکہ یہ گلوبل اپرچونٹیز کو ہارویسٹ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے اگر امید ہے کہ پولارس مزید ایکسپینڈ کرے گی اور سول سوسائٹی دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر یہ جی بی کے لیے اور جی بی کے یوتھ کے لیے کام کرے گی انشاءاللہ۔ بہت زبردست سر، جیسا کہ کسی بھی سماج کے اندر سول سوسائٹیز کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، وہاں کی گورنمنٹ کو ٹائم ٹو ٹائم ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اگر اسی طرح جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کے اندر ایسے پروجیکٹس جو ہے وہ گورنمنٹ انیشیٹ کرتی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ جو اسٹرینتھ اینڈ پبلک سیکٹر کے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو سسٹینیبل رکھنے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کیا امپورٹنس ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے گورنمنٹ ہر کام خود نہیں کر سکتی۔ بالکل، ایون اگر گورنمنٹ کو کسی خاص موضوع پہ کسی خاص سیکٹر میں اگر پالیسی کی ضرورت پڑتی ہے تو گورنمنٹ ہیز ٹو ایکوائر دیٹ اینڈ ہائر دیٹ۔ ان کو ایکسپرٹس لینے پڑتے ہیں، ان کو اس متعلقہ سیکٹر سے جو ان کے ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کو لینا پڑتا ہے، اور پھر ایک پارٹنرشپ میں پالیسی فارمولیشن سے لے کر اس پالیسی کی آن گراؤنڈ مینیفیسٹیشن تک بالکل یہ پارٹنرشپ کا کام ہے۔ گورنمنٹ کے اکیلے گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور ایون جو ہمارے جی بی میں ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس شاید کوئی لامحدود ریسورسز ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، شاید گورنمنٹ بہت کچھ کر پاتی ہے، تو اصل حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس تو بہت محدود ریسورسز ہوتے ہیں، ایک بہت محدود بجٹ ہوتا ہے جس کو وہ مختلف خانوں میں تقسیم کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے۔ اصل جو ریسورس ہے وہ گورنمنٹ سے باہر ہے، اور گورنمنٹ کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سول سوسائٹی میں جو ریسورس اویلیبل ہے، چاہے وہ ہیومن ریسورس ہے، انٹیلیکٹ کی صورت میں ہے یا پھر کیپٹل کی صورت میں ہے، اس کو ٹیپ کرے۔ اس لیے پھر جب تک پبلک جو پرائیویٹ پارٹنرشپ والا ماڈل نہیں آئے گا تو کوئی گورنمنٹ کامیابی سے نہیں فنکشن کر سکتی۔ بہت زبردست سر، جیسا کہ آپ نے پولارس سسٹم کی بات کیا جس میں آپ نالج اور ریسرچ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اس پہ اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو نالج اور سکلز کا جو لنکیجز ہیں اس میں ہمارے اس کے اندر ایریا کے اندر اس میں کسی حد تک جو ہے وہ کمی کوتاہی ہمیں نظر آتی ہے۔ سپوز آج کل اگر ہم ایکیڈیمیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر نالج ہمیں دی جا رہی ہے لیکن سکلز نہیں دی جا رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری جی بی کے یوتھ کے لیے جو چیلنجز ہیں سکلز کے حوالے سے، اس پہ کیا کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے گلگت بلتستان کے ڈائنامکس کے نظر میں؟ میرے خیال میں جو نالج ہمیں چاہیے نا، دیر ہیز ٹو بی یوزفل نالج۔ ہمیں ایسے ہی نالج نہیں چاہیے، وی ریکوائر جو یوزفل نالج ہے، اور پرٹیکولرلی ایسی نالج، ایسا اسکل جو کہ گلوبل ریکوائرمنٹس اور گلوبل ڈیمانڈس کے مطابقت رکھتا ہو۔ گلگت بلتستان میں ایک خوشائند بات یہ ہے کہ وہاں کی یوتھ جو ہے اسٹارٹ اپس کی طرف جا رہے ہیں اور ٹیک ہبس کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پاس سکسیس سٹوریز آپ کے سامنے ہیں۔
بہت ینگ اور بہت ہی نیسنٹ ایج میں ینگ لڑکوں نے بہت ہی کم ایجوکیشن کے ساتھ اپنے ایسے سیٹ اپ بنائے ہیں جہاں پہ وہ گلوبل کارپوریٹس کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. چاہے اس میں آپ کیلیبرون کا نام لیں, چاہے آپ اس میں یوکنیٹ کا نام لیں, اس طرح بہت سارے ایسے پرومسنگ سٹارٹ اپس آ رہی ہیں. اور ہماری خواتین میں بھی, ہماری بہنیں, بیٹیاں اور جو مائیں ہیں, شی ڈیو ہو گئی اور اس طرح. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا گلگت بلتستان میں سکلز اور آنے والے وقتوں میں جو پرومس ہے سکلز کے حوالے سے اور جو پوٹینشیل ہے وہ بہت پرومسنگ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں شاید یوتھ اس کو ہارویسٹ کر پائے, اس کو اس سے فائدہ اٹھا پائے گی انشاءاللہ. اس سلسلے میں قراقرم یونیورسٹی کا ایک اچھا رول ہے, اور جتنے دوسرے وہاں پہ ایجوکیشنل یا اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ جو آرگنائزیشنس ہیں, این جی اوز ہیں, وہ بھی اسکل کی طرف آ رہے ہیں. جو فیوچر ہے وہ سکلز کا ہے. ڈگری میں ناٹ بی ریلیونٹ ڈاؤن دا لین. 10 سال بعد شاید یہ ڈگری کام کی نہ رہے. اسکل اسٹارٹنگ فرام یور بیسک لائف اسکلز ٹو ہائی ٹیک اسکلز, شاید یہی ہمارا فیوچر ہے. اور اس فیوچر پہ میرے خیال میں جی بی کے یوتھ نے یہ راستہ پہچان لیا ہے. میں دوسرا جو آپ کا سیگمنٹ ہے ریسرچ کے حوالے سے, موسٹلی ہم نے دیکھا ہے اوورال ہمارے پاکستان میں اور ہمارے ریجن کے اندر ریسرچ بیس چیزیں بہت کم ہوتی ہیں. ہم ہر چیز اورلی, ہماری ایک ٹاک ٹو سوسائٹی ہے. کیا ایسا ممکن ہے فیوچر میں آپ کا ادارہ یا جو آپ کے نیٹ ورکنگ میں جو ادارے ہیں وہ اس بیس پہ ہر کام کو ریسرچ بیس پہ کرے, تاکہ اس کی سسٹینیبلٹی کو اور اس کی جو ڈیولپمنٹ کا جو اصل روح ہے اس کو سسٹین کیا جا سکے؟ ریسرچ بیس چیزیں آپ کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے فیوچر میں؟ بہت آپ نے قیمتی بات کی ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے ریسرچ اس کی پہلی فاؤنڈیشن ہے. بالکل. فاؤنڈیشن کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی, چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو ہمیں یہ ریسرچ والے کلچر کو فروغ دینے کی مزید ضرورت ہے. ریسرچ ہم نہیں کرتے, اور جب ریسرچ نہیں کرتے تو ہماری جو ججمنٹ ہوتی ہے, ہمارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, وہ فالٹی ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں اچانک سی پیک کے اوپر ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی, ایک ڈیبیٹ آیا تھا. تو میں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس کوٹ کرتا ہوں کہ جب سی پیک آیا تھا تو ہم نے بڑے ڈھول بجائے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا, ہمارا لائف ٹائم ہمارے پاس یہ ہو گئی, اتنا بڑا تو کبھی پہلے پاکستان کو موقع نہیں ملا. تھوڑی عرصے میں ہم نے سی پیک کو تھریٹ بنا دیا کہ نہیں یہ تو بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے جناب, ہم تو ایسے ہو جائیں گے, ہمیں تو گرد مٹی میں ڈوب جائیں گے, تو چائنیز ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. اور اس کے بعد پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں یہ تو شاید یہ ججمنٹ بھی ہماری غلط تھی. جو سی پیک کے لیے ہم نے اپنے طور پہ جو مائل سٹونز رکھے تھے, شاید وہ مائل سٹونز ہی غلط تھے. تو شاید سی پیک ہمارے جنریشن نہیں بلکہ آگے آنے والے جنریشنز کے لیے ہے. تو یہ جو چیزیں ہمارا یہ جو چینج ہے, یہ جو ہماری ججمنٹ چینج ہوتی ہے, وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ پہلے سٹیپ میں ہم چیز کو اپنے سامنے رکھ کے ڈائسیکٹ کر کے اس پہ ریسرچ کر کے اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. بالکل. پھر اس سے پھر ہمیں آگے پرابلمز جو ہے نا اور کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں ریسرچ کو فروغ دیے بغیر کوئی بھی کام ہے, چاہے چھوٹا سا کوئی پروجیکٹ ہو یا کوئی پالیسی لیول ڈیسیجن ہو, اس طرف جانا میرے خیال میں عقل مندی نہیں ہے. اچھا سر, یہ جو آپ نے جیسا کہ سی پیک کی بات کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی کوریڈور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایسا دروازہ جہاں سے ہمارے لیے ملٹی جو ہے وہ ڈورس ہمارے لیے اوپن ہو جاتے ہیں. ایسے اس میں گلگت بلتستان کے عوام کو کس طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے, کس طریقے کی جو ہے وہ سکلز کو حاصل کر کے اس سے زیادہ اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب میں ایک چھوٹے المیے سے دوں گا. اچھا. پچھلے دنوں جب دیامر بادشاہ ڈیم کے بارے میں بات چیت ہوئی تو ہماری کافی ساری دیامر سے یوتھ نے ایجیٹیشن کیا اور کہا کہ ہمیں یہ نوکریاں ملنی چاہیے. اور نوکریاں کون سی مانگی کہ ہمیں چوکیدار کی نوکری ملنی چاہیے, ہمیں واچ مین کی, یا یہ جو چھوٹی مینیل تو خیر کوئی جاب نہیں ہوتی, شاید میں نے غلط ورڈ یوز کیا, لیکن وہ جابز جو کہ بہت ہی محدود اور لمیٹڈ ہورائزن کے ساتھ اگر آپ سوچیں تو وہ جاب. تو کیا ہمارے پاس دیامر بادشاہ ڈیم کے ٹربائنز کو مانیٹر کرنے کے لیے یا ٹربائنز آپریٹ کرنے کے لیے کیا وہ مین پاور ہے, کیا انجینئرز ہیں,
کہ ہمارے پاس وہ سول انجینئرز موجود ہیں جو اس کنسٹرکشن میں آگے ہیں، کہ ہمارے پاس ایسے آرکیٹیکٹس ہیں جو کہ اس ٹیم کا حصہ بن سکیں. تو بجائے ہم اپنا پیراڈائم اور جو گلاس سیلنگ ہے، جو پرٹیکولرلی ہم جو ماؤنٹین کمیونٹیز ہیں وہ ہماری ایک پرابلم ہوتی ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ کے اوپر آسمان ہے اور پہاڑوں نے آسمان کو رکھا ہوا ہے، تو ہمارے ذہن بھی ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو گلاس سیلنگز کے اندر جو بیٹھ کے ہم جو سوچ ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. جب ہم سکلز کی بات کریں تو ان سکلز کی بات کریں جو گلوبل اپرچونٹیز کو ہارویسٹ کرتی ہیں. اور الحمدللہ آج ہمارے گلگت بلتستان کے لڑکے جرمنی میں ہیں، انٹرنیشنل جو سافٹ ویئر کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ہم چوکیدار کی نوکری کیوں مانگیں، ہم ڈرائیور کی نوکری کیوں مانگیں، ہم انجینئر کی نوکری کیوں نہ مانگیں، ہم کوئی ایسا ہم ایک کنسلٹنٹ کی نوکری کیوں نہ مانگیں کسی بڑے پروجیکٹ میں. لیکن اس اسٹیج تک آنے کے لیے آپ والی بات، ہم نے ان سکلز کو ٹیپ کرنا ہے، ان سکلز کو ایکوائر کرنا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان نہ صرف وہ سکلز جو جی بی میں یوٹیلائز ہو، بلکہ گلوبلی اس سی پیک سے تو ابھی اتنے راستے کھل جائیں گے. اگر ہم تیار نہ ہوئے تو پھر وہ اپرچونٹیز کوئی اور لے کے چلا جائے گا. چائنیز آ کے لے جائیں گے، عرب کنٹریز سے لوگ آ کے لے جائیں گے، یورپ سے لوگ آ کے وہ اپرچونٹیز لے جائیں گے، اور ہم شاید ان کے لیے ویٹری کرتے رہیں گے، ان کے ڈرائیور بنتے رہیں گے، ان کے لیے کلینر بنتے رہیں گے. تو شاید ہمیں ان سکلز کی طرف جانا ہوگا. اگر ہم ابھی اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو شاید ہم خسارے میں جائیں گے. بہت زبردست سر. جیسا کہ آپ نے کہا کہ نوکری کا جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا یہ بہت زیادہ ہے. اس سے ہم نکل کے انٹرپرینورز کی طرف ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ اگر ہم اسلامی کنٹیکس میں ہم بات کرتے ہیں تو رزق کے جو ہے وہ 10 حصے ہیں، 9 حصے کاروبار میں ہیں. اتنی اچھی گائیڈ لائنز ہونے کے باوجود بھی ہم بزنس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہے ہیں. گلگت بلتستان کے 99% پاپولیشن ہے، یوتھ ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ہم نے پڑھ کے گورنمنٹ کی نوکری کرنی ہے، اور ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، یہ صرف جسٹ نوکر پیدا کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے؟ یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایز اے پیرنٹس بھی ہمارے میری ایج سے بڑی جو جنریشن تھی ان میں جب کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ بابا میں تو میرے ذہن میں ایک اچھا آئیڈیا ہے، میں تو کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ یار یہ یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہا، یہ کالج کیوں نہیں جا رہا، یہ کس طرف آ کے انگیج ہو گیا ہے. تو پہلے ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ انٹرپرینورشپ جو ہے یہ نہ صرف آپ کو جاب دیتی ہے، یو کریٹ جابس فار ادرس. بالکل. آپ کو 150 200 300 400 ہزاروں لوگوں کے لیے آپ جاب کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں بھی یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جاب کریٹ کرنے والے بنیں، جاب سیکھ کرنے والے مت بنیں. اور اس کے لیے پھر وہی بات، جو ہورائزن ہے، جو آپ کا تھنکنگ، جو پیراڈائم ہے، اس کو وسیع کرنا ہوگا. سکلز ایکوائر کرنے ہوں گے، ریسرچ کرنا ہوگا، اسٹڈی کرنی ہوگی، اور اپنے اندر وہ انرجی کریٹ کرنی ہوگی جو جستجو والی، جو کہتے ہیں نا وہ یوتھ کے لیے. میں تو کہتا ہوں کہ علامہ صاحب نے کہا ہے جستجو اس کے رگ و پے میں ہے. یہ یوتھ کی پہچان ہے کہ اگر جستجو ایک کسی کے اندر ہے تو میرے خیال میں پھر وہ کوئی آبجیکٹیو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. بہت زبردست سر. اچھا، ہم یوتھ کی کیپیسٹی بلڈنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اوور آل کس طرح ہم اپنے علاقے کی یوتھ کی جو ہے وہ ان کے چیلنجز کو ساتھ دیکھتے ہوئے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہم کیسے فردر کر سکتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر؟ پہلے اسٹیپ میں اگر آپ مجھے آئیڈینٹیفائی کریں، لسٹ کافی طویل ہے کہ اگر میں کہوں کہ یہ سکلز ہونی چاہیے، اگر آپ مجھے ایک پوائنٹ کہیں تو میں کہوں گا جو ٹیکنیکل سکلز ہیں. اس میں آپ کے جتنے کمپیوٹر آپریشنز ہیں آپ کے، یا جتنے آپ بی پی اوز میں آپ لوگوں کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، تو جو ٹیکنیکل سکلز ہیں، جو ہائی ٹیک جو سکلز ہیں، ان پہ ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے. جی بی میں کافی ساری ٹریننگز وغیرہ، اور پولارس نے بھی تقریباً ابھی ہم نے بھی یوتھ پہ کافی فوکس کیا تھا، تو تقریباً ہم نے بھی کوئی 100-150 ینگ لڑکے اور لڑکیوں کو اس ٹیکنالوجی کی طرف، کمپیوٹر سکلز کی طرف ان کو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو ٹرین کر پائیں. اور ان ٹریننگز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امیجیٹلی یہ ٹریننگز ان کو ایک تو سورس آف بریڈ دے سکیں، اپنے لیے ارننگ دے سکیں، اپنے فیملیز کے لیے یوزفل ہو سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم ان کی سکلز ایسی ہوں کہ یہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ گروپ کر کے
ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اپنے ہب بنا کے، ٹیک ہب بنا کے امپلائمنٹ کریٹ کر سکیں اور گلوبل اپرچونیٹیز کو یہ لوگ ریچ کر سکیں، ہارویسٹ کر سکیں۔ بہت زبردست ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر سر ہم نیچر ریسورسز کی بات کریں، ٹورزم کے حوالے سے، منرلس کے حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہمارے پاس پایا جاتا ہے، لیکن اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود ہم سونے کے کان میں ہم بھوکے سو رہے ہیں۔ اس سے ہم اپنی عوام کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے علاقے میں، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی ایک پہاڑ ہوتا ہے جس کے اندر یا سونا ہوتا ہے یا ماربل ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ پر دادا وہ پہاڑ دیکھتے مر گیا، دادا وہ پہاڑ دیکھتے مر گیا، اب بچے بھی وہ پہاڑ دیکھتے مر جائیں گے۔ تو کون ہوگا وہ جا کے اس پہاڑ کو ٹیپ کرے، اس پہاڑ کے اندر سے ہم وہ ریسورسز نکال سکیں اور اس کو فار دا بیٹرمنٹ آف دا ایریا، فار دا بیٹرمنٹ آف دا کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ہم یوز کر سکیں، یوٹیلائز کر سکیں۔ پرابلم یہاں پہ یہ آتی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ خود کر سکے، باہر سے لوگ آنا نہیں چاہتے۔ انویسٹر کوئی، ہاں، اگر انویسٹر آتا ہے تو اس کی گارنٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ از ناٹ ریڈی ٹو کہ وہ گارنٹیز ان کو پرووائڈ کر سکے۔ شاید ابھی جو گورنمنٹ ہے، جو ابھی چیف منسٹر ہے، جو ابھی جو میرا انٹریکشن ہے، جو پریزنٹ گورنمنٹ ابھی جو ہے ان کے ساتھ، تو ان کے اندر ول بھی ہے، ان کے اندر شاید انرجی بھی ہے، سمجھ بھی ہے اور کیپیسٹی بھی ہے۔ اگر یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میری خواہش یہی ہوگی کہ جو یہ مائن جو ہے، جو پہاڑ ہے، خزانہ ہے، اس کو دیکھتے دیکھتے ہم مر نہ جائیں، اس سے کوئی فائدہ بھی لے سکیں۔ انشاءاللہ سر، ضرور۔ اچھا سر، یہ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ ہمارا گلگت بلتستان کا جو فیوچر ہے وہ آنے والے 10 سال میں، 20 سال میں ہمارے پبلک کو کہاں دیکھتے ہیں؟ گلگت بلتستان ایک ایسی جغرافیکلی ایک ایسی یونیک جگہ میں واقع ہے کہ پاکستان کی اپنی جغرافیکل امپورٹنس تو ہے ہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جغرافیکل امپورٹنس، اسٹریٹجک امپورٹنس پاکستان کو کیا حیثیت پرووائڈ کرتی ہے۔ بالکل۔ اور پاکستان میں اگر کوئی ایک خطہ ہے تو وہ گلگت بلتستان ہے، تو اٹ از امپورٹنٹ آف دا امپورٹنٹ جو ہماری جغرافی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں، ہم جنکشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آنے والے وقتوں میں ہم ایک وائبرنٹ مارکیٹ پلیس ہوں گے، ہم ایک زبردست قسم کی ایک اکانومی کا ہب بنیں گے، ہمارے جو ریسورسز ہیں آگے آنے والے وقتوں میں وہ ایکسپلور ہوں گی اور وہ اس سے بینیفٹ ہوگا اس ایریے کو۔ البتہ یہاں پہ کچھ احتیاط کی اس طرح ضرورت ہے کہ زمین ہمارے پاس ہے نہیں، یا پہاڑ ہے یا دریا ہے، زمین اور آبادیاں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو غیر آباد زمینیں ہیں ان کو کیسے آباد کرنا ہے، جو داس ہیں ان کو ہرا کیسے کرنا ہے، ان کو کلٹیویٹ کیسے کرنا ہے، جو آبادیاں اچانک، جو گلگت سٹی کو بھی آپ دیکھیں جو کنکریٹ کا ایک جنگل بن رہا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا، وہ چیلنجز ہیں۔ اگر ان چیلنجز کو ساتھ ساتھ ہم لے کے چلیں اور ان چیلنجز کو اپرچونیٹیز کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان، تو میں کہتا ہوں کہ دنیا گلگت بلتستان آئے گی اپرچونیٹیز کے لیے، ہمیں شاید باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ سر، آپ نے گلگت بلتستان کے اندر ٹائم ٹو ٹائم جو کنفلکٹس ایشو ہیں اس کے اوپر بھی بڑا کام کیا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے وہاں پہ جو نان ایشوز ہیں یا جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، پبلک جو ہے وہ اس کے اندر الجھ کے رہ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس سے ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ میں تو گلگت میں پلا بڑا ہوں۔ گلگت میں ایک شیعہ کھیت ہے، ایک سنی کھیت ہے، ایک کالی چونٹی ہے، ایک لال والی چونٹی ہے، تو ایک شیعہ چونٹی، ایک سنی چونٹی، ایک ہمارے درخت بھی ڈیوائیڈ ہے، ہمارے پہاڑ بھی ڈیوائیڈ ہے۔ ہمارے پہاڑ بھی وہ پہاڑ ہیں کہ اس پہ اہل سنت چراغاں کرے گی، اس پہ اہل تشیع چراغاں کرے گی۔ تو جب تک یہ ڈویژن جو ہے ہم اپنے ذہنوں کے اندر سے، اپنی اس سوسائٹی کے گٹ کے اندر سے کھینچ کے نکال کے پھینکیں گے نہیں، تب تک ہمیں ڈیوائیڈ کرنے والی طاقتیں، ہمیں کمزور کرنے والی طاقتیں ہمیں ایکسپلائٹ کرتی رہیں گی۔ تو میں تو جو مجھے ہمیشہ جب میں کہیں لکھتا ہوں، آرٹیکل لکھتا ہوں، تو میں ہمیشہ یہ سینٹنس لکھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے اندر جو سمرنگ انڈر کرنٹس ہیں نا، وہ سیٹل نہیں ہو رہے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو یوتھ ہے نا،
ان کو پتہ چل گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم ان ڈویژنز، چاہے وہ کاسٹ کے ہوں، شین یشکن کا ہو، چاہے وہ مسلکی ہوں، چاہے وہ کسی اور علاقے کے اعتبار سے ہوں. ایون اتنی چھوٹی سی تو ویلی ہے ہنزا اور نگر. بالکل. ہنزا کا نگر والوں کی طرف ایٹیٹیوڈ اور نگر والوں کا ہنزا والوں کی طرف ایٹیٹیوڈ، جب تک یہ ہم اس کے اندر ہوموجینٹی نہیں لا سکیں گے، جب تک ہم اس کے اندر ہم اس ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے، اپنے ڈفرینسز کو ایکنالج کرتے ہوئے ان سے ایک سٹیپ اوپر جب تک نہیں جائیں گے تو جی بی کے لیے بہت پرابلمس ہیں. اگر جی بی کو ہم نے ترقی کرتے دیکھنا ہے، ان کمیونٹیز کو ہم نے ترقی کی راہ پہ دیکھنا ہے، تو یہ ڈفرینسز ہم نے، چاہے پولیٹیکل ہوں، چاہے آپ کے ایتھنک بیسس پہ ہوں، چاہے سیکٹیرین یا ریلیجیس بیسس پہ ہوں، تو ہمیں تو شرم آتی ہے جب جب کہتے ہیں کہ میرا تعلق گلگت سے ہے، اور وہ کہتا ہے اچھا جہاں پہ شیعہ سنی فساد ہوتا ہے تو کیا یہ ہماری آئیڈینٹی ہونی چاہیے؟ تو کیا پارا چنار کے بعد گلگت کا نام آنا ضروری ہے کہ ہم لوگ مسلکی فساد میں نمبر 1 پہ ہیں؟ تو یہ پہچان ہم نے اپنی چینج کرنی ہے، اور مجھے بڑی امید ہے ہمارے یوتھ سے. یہ یوتھ ایسی یوتھ ہے انشاءاللہ کہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے، ان کا ہورائزن کھلا ہے. اور ابھی صرف ایک جنریشن پیچھے ہمارے بزرگوں پہ ابھی ہم نے ہاتھ باندھ کے ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدا را خود تو آپ اس مسئلے میں پھنسے رہے ہیں، جلتے رہے ہیں، ہمیں نہ ابھی اس کے اندر گھسیٹیں. تو آپ کی چینل کی وساطت سے مجھے امید ہے کہ یہ پیغام آگے چلا جائے گا انشاءاللہ سر. اچھا، لاسٹ میں جو ہے وہ اگر ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر، چاہے وہ سوشل سیکٹر کے اندر ہو، اکنامک سیکٹر کے اندر ہو، اسی طرح کلچر وائز جتنی بھی ہمارے پاس جو ڈائیورسٹی ہے، رچ ہمارا جو چیزیں ہیں، ان کو ہم ٹیپ کرتے ہوئے ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف ہم کیسے اس کو انشور کروا سکتے ہیں، اور اس پہ سول سوسائٹی کا کیا رول بنتا ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کا کیا رول بنتا ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہیز ٹو بی سسٹینیبل. کوئی ون ٹائم ایکٹیویٹی، کوئی ون ٹائم میجر، کوئی ایک ون ٹائم فنڈ، کوئی ایک ون ٹائم پروجیکٹ بینیفٹ نہیں کرتا. اگر کوئی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے تو اٹ ہیز ٹو بی سسٹینیبل. اگر کہیں 10 روپے آپ لگاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس 10 روپے کا ایفیکٹ ہے، امپیکٹ ہے، اس کو کیسے ہم ایک طویل عرصے تک سسٹین کر پاتے ہیں، کر سکتے ہیں. اس کے بغیر کوئی گزارا ہے نہیں. سسٹینیبلٹی ماڈلز جو اویلیبل ہیں ان کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے پلانز میں، اپنے پروجیکٹس میں. جو ناٹ فار پروفٹ سیکٹر ہے وہ تو اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بھی اس کی اہمیت دیتا ہے. البتہ گورنمنٹ اس کو اہمیت نہیں دیتی. گورنمنٹ میں اب بھی وہ کلچر ہے کہ کہیں پہ جا کے کوئی پانی کا انہوں نے فلٹریشن پلانٹ لگا کے پھیتا کاٹا، اور اس کے بعد فلٹریشن چلے نہ چلے، یا کوئی کسی کمیونٹی میں کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ چلے نہ چلے، تختیاں لگی رہیں گی. تو گورنمنٹ کو تھوڑا جاگنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو ان سسٹینیبلٹی ماڈلز کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی فنکشننگ میں، اپنے پروجیکٹس میں. تو میرا یہ خیال ہے. اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ علامہ اقبال کا شعر ہے، تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بے ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. کہ جب شکاری اپنے کمان میں تیر ڈال کر کھینچتا ہے تو اس کے سامنے طائر سدرا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ یار مجھ سے بہتر شکار کون سا ملے گا، میرا شکار کرو. تو شکاری کہتا ہے کہ تو میری منزل نہیں ہے، میرے تیر نے تو تیرے سے آگے جانا ہے. تو میرے خیال میں اس کانسیپٹ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آپس میں جو ڈفرینسز ہیں ان کو ریڈیوس کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر انڈیویجول ترقی میرے خیال میں ہر ایک کرتا ہے. ہر ایک اپنے ٹیبل پہ شام کو بریڈ لانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر یہ کوشش کی جائے کہ ہم مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کی ٹیبلز پر کھانا ہم اگر انشور کر سکیں اتفاق کے ساتھ، تو میرے خیال میں یہ ایک میری طرف سے آپ کی وساطت سے پیغام کر دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ صباح الدین صاحب.
ناظرین لاسٹ میں اس پیغام کے ساتھ یقیناً جو سوشل چینج کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ترقی کروں تو ضروری ہے کہ میرے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی، میرے جو بھائی ہیں وہ بھی ترقی کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی سماج کے اندر اس کی ترقی میں سول سوسائٹیز کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے آگے آ کے والنٹیئرلی جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔